Allah
Yo
علم سے، جنہوں نے علم بعد علم سے لیا، اگر ہم یاد تازہ کریں گے تو ہمارے کردار میں بھی اضافہ ہو جائے گا، ہمارا اخلاق بھی درست ہو جائے گا، کیونکہ بزرگوں سے صلاح لینا چاہیے۔ کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد جب ہم ان کے حساب سے ہم پڑھیں گے تو صلاح لینا ہی ہوگا، بھلے سے وہ قبر میں ہے۔ دیکھیے دوستو، یہ ایک اعتراض ہماری عزاداری پر یہ ہوتا ہے کہ ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ یہ شاعر ایک پڑھتا، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ یہاں پر جو ہم ہے اس کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں، نہ یہ کوئی معصوم کا قول ہے نہ کوئی امام کا قول ہے، تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے، تو ہم کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر کوئی لوگ ماتم کرتے ہیں تو اس کی استدلال نہیں ہے کہ وہ جواز صحیح ہے۔ اگر کوئی لوگ ماتم کا اعتراض کرتے ہیں تو اس کے جائز نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ ہم ثابت کریں کہ قرآن سے اور حدیث سے ماتم کرنا چاہیے، اور ہر انبیاء نے ماتم کیا ہے اور ہر اولیاء نے ماتم کیا ہے۔ یہ سیرت نبی ہے ماتم کرنا، اور قرآن کا حکم ہے ماتم کرنا، یہ ہم ثابت کریں گے کہ دیکھیے ہم زندہ و جاوید کا ماتم۔ پہلی بات یہ، زندہ و جاوید کا ماتم قرآن مجید میں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا وَلَا تَحْسَبَنَّ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو قتل ہو گئے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ، انہیں حیات جاویدانی ملی ہے، اور یرزقون، انہیں رزق ملتا رہتا ہے قبر میں۔ جب حیات جاویدانی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ جب زندہ ہے تو ماتم کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ جو شہید زندہ ہوتا ہے تو زندہ کا ماتم آپ لوگ کیوں کرتے ہیں جبکہ وہ زندہ ہے؟ تو ہم نے کہا عام زندگی اور ہوتی ہے اور حیات جاویدانی اور ہوتی ہے۔ عام زندگی اور ہوتی ہے عام زندگی میں، لیکن یہ حیات جاویدانی میں جب کوئی مرتا ہے اس کی قبر بھی بنتی ہے، اس کو قبر کفن بھی دیا جاتا ہے، اس کی بیوی بیوہ ہو جاتی ہے، عدت میں بیٹھتی ہے، بعد میں وہ عقد کر سکتی ہے، اس کی جو وراثت ہوتی ہے، ریاست ہوتی ہے، اس کا مال تقسیم ہوتا ہے بیٹوں اور بیٹیوں میں۔ عام زندگی اور ہے اور جاویدانی حیات جاویدانی اور ہے، شہید ہونا اور ہوا کرتا ہے۔ جیسے میں کہہ دوں کہ حیات جاویدانی کسے کہتے ہیں، مولا نے ارشاد فرمایا جب کوئی مرتا ہے اور قبر میں جاتا ہے، برزخ کے عالم میں، برزخ میں جو رہتا ہے، جو مومن ہوتا ہے اس کے لیے جو قبر ہے وہ جنت کا باغ بن جاتی ہے، اور جو منافق اور کافر ہے اس کے لیے جہنم کا گھڑا بن جاتی ہے۔ مومن کے لیے قبر برزخ کیا ہوتا ہے کہ جنت کا باغ ہوتا ہے، وہیں سے بیٹھ کر وہ جنت کا نظارہ دیکھتا ہے، اور کافر اور منافق کے لیے جہنم کا گھڑا، وہیں سے بیٹھ کے وہ جہنم کی آگ کی تلخی چکھتا ہے۔ تو زندہ و جاوید کا ماتم ہو سکتا ہے، قرآن کہتا ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں ماتم صرف موت پر ہوا ہے، ماتم صرف موت پہ ہوا ہے، زندوں کا ماتم کیسے؟ تو اس کی مثال ایک آپ سماعت فرما لیجیے کہ یعقوب علیہ السلام روتے رہے یوسف کے غم میں، اور آنکھیں سفید ہو جاتی تھی آنکھیں، اور اللہ تعالیٰ نے حاسد بیٹوں کا مکر ظاہر کر دیا تھا، حاسد بیٹوں کا مکر ظاہر کر دیا تھا، لیکن یوسف کی یاد تازہ کرتے ہوئے یعقوب روتے رہتے تھے، اتنا روئے کہ اللہ تعالیٰ کو حکم ہو کہ آنکھیں سفید ہو گئی، یاد کر کے، یہ تو معلوم تھا، انہیں ظاہر ہو چکا تھا یوسف زندہ ہے، لیکن پھر بھی رو رہے تھے۔ اب سمجھ میں آیا زندوں کا ماتم بھی ہوا کرتا ہے،
جب زندوں کا ماتم ہوتا یوسف علیہ السلام کا ماتم یعقوب کیا کرتے تھے، اب امام حسین کا ماتم کیوں نہیں کر سکتے؟ اور کربلا کی سرزمین وہ مقدس سرزمین ہے جہاں کی امام حسین علیہ السلام خون گرا ہے۔ کربلا کی سرزمین وہ سرزمین ہے جہاں امام حسین کا خون گرا ہے، خاک شفا ہے۔ نماز میں یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ نماز کے عالم میں صرف سجدہ کا پاک ہونا چاہیے، جہاں پہ سجدے کی جگہ ہے، بقایا جگہ پاک نہ ہو تو بھی چل جائے گا، کہیں پہ آپ جائیں سفر پہ اور سجدہ کی جگہ پاک ہونا چاہیے۔ اسی لیے ہم سجدہ رکھتے ہیں کہ امام حسین کے خون سے پاک جگہ اور کون سی زمین ہے؟ اور کربلا کی سرزمین ناز کرتی ہے، مکے کی سرزمین پر ناز کرتی ہے، خانہ کعبہ کی سرزمین پر بھی ناز کرتی ہے، کربلا کی سرزمین۔ کربلا کہتی ہے کہ اسلام کا معیار ہوں میں، کربلا کہتی ہے کہ اسلام کا معیار ہوں میں، پہلے جنگل تھی مگر آج سے گلزار ہوں میں۔ کربلا کہتی ہے کہ اسلام کا معیار ہوں میں، پہلے جنگل تھی مگر آج سے گلزار ہوں میں، میری خاک پر عباس کا ٹپکا ہے لہو، اس لیے ساری زمینوں کی علمدار ہوں میں۔ کربلا کہتی ہے کہ اسلام کا معیار ہوں میں، پہلے جنگل تھی مگر آج سے گلزار ہوں میں، میری ہی خاک پر ٹپکا ہے عباس کا لہو، اس لیے ساری زمینوں کی علمدار۔ جو ہے دوستو، اور یہ علمدار ہے، جس طرح عباس علمدار، اس لیے کربلا کی سرزمین بھی علمدار ہے۔ اور دیکھیے کہ کہتے ہیں کہ موت پر ہی ماتم ہوتا ہے، یہ بھی قرآن مجید کے خلاف ہے، قرآن مجید کے خلاف ہے۔ موت پر ہی ماتم ہوتا ہے یعنی یہ لوگ جو حیات ابدی ہے اس کے قائل نہیں ہے، ہلاکت کے قائل ہیں۔ موت پر ہی ماتم ہوتا ہے نہیں، بلکہ حیات ابدی کے قائل نہیں ہے۔ جب پیغمبر اسلام کا وصال ہوا تو درج ہے کتابوں میں، صحابہ کرام جمع ہو کر اپنا چہرہ پیٹتے تھے اور چیخ مار مار کر روتے تھے، اور کچھ لوگ یقین نہیں کر رہے تھے کہ پیغمبر اسلام رحلت فرما گئے۔ تلوار سے وہ لوگ جو نشر کر رہے تھے، خبر پھیلا رہے تھے کہ پیغمبر اسلام رحلت فرما گئے، ان کے جا کے تلوار سے روک رہے تھے، یعنی وہ نہیں جانتے تھے کہ پیغمبر اسلام معذاللہ رحلت فرما گئے، یقین نہیں ہو رہا تھا، یعنی زندہ مان رہے تھے، زندہ سمجھ رہے تھے، یعنی پیغمبر اسلام کی موت کا یقین نہیں تھا، تب بھی بے ہوشی کے ساتھ رو رہے تھے، چہرہ پیٹ رہے تھے، میں کیا کروں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ یقین نہیں تھا، یہ سوچ رہے تھے کہ پیغمبر اسلام زندہ ہے، پھر بھی رو رہے تھے، گریہ کر رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے موت پر نہیں بلکہ زندگی میں ہی رویا جاتا ہے، زندگی پر ہی رویا جاتا ہے، موت پر اتنا ماتم نہیں ہوتا جتنا کہ زندگی پہ ہوتا ہے۔ زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے، ہم کہتے اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہو تڑپ کر، مگر صفت پیغمبر کا کبھی کم نہیں کرتے۔ اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہو تڑپ کر، مگر صفت پیغمبر کا کبھی کم نہیں کرتے۔ ارے تب ہے تو روز حشر پیغمبر سے کہنا ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ ایک سلوات پڑھیے محمد یا دوسری لفظوں میں کہ حافظ ناچیز کو جا کر کہہ دینا ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہو تڑپ کر، مگر صفت پیغمبر کا کبھی کم نہیں کرتے۔ حافظ ناچیز کو جا کے کہہ دینا ہم زندہ و جاوید کا ماتم۔ اب جتنے بھی اعتراضات عزاداری پر ہوتے ہیں، گریہ پر ہوتے ہیں، یہ سب کے سب شک کی بنیاد ہے، شک کی بنیاد۔
لیکن حدود پیغمبر اسلام میں گریہ وزاری ہے، قرآن مجید میں رونا و گریہ کرنا موجود ہے۔ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، مسواک شریف کتاب کا نام ہے، مسواک شریف۔ پیغمبر اسلام گریہ فرما رہے ہیں، ابراہیم ان کے بیٹے لعنت فرما گئے۔ عبد الرحمان بن عوف نے عرض فرمایا، یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں، آپ گریہ کر رہے ہیں؟ کہا یہ علامت رحمت ہے، رونا گریہ کرنا، بکا کرنا علامت رحمت ہے۔ دل غمگین ہوگا، آنکھیں اشکبار ہوگی، اور ہم اللہ کے سوا، اللہ کی وحی کے سوا بولتے نہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ جبریل آتا ہے تو ہم کہتے ہیں مانی یہ اللہ کہہ رہا ہے پیغمبر اسلام کی زبانی کہ رونا علامت رحمت ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں رونا علامت رحمت ہے وہ غلط ہے، اور حق پر وہ ہے جو گریہ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ دیکھیے عزیزو کہ جناب حمزہ علیہ السلام جنگ احد میں شہید ہوئے، ہماری عزاداری یہ ٹاپک ہے اور ہم اس کتاب سے پڑھ رہے ہیں۔ حمزہ علیہ السلام شہید ہوئے، پیغمبر اسلام نے فرمایا افسوس کہ میرے چچا حمزہ پر رونے والیاں نہیں ہے، افسوس کہ میرے چچا حمزہ پر رونے والیاں نہیں ہے، اور جمع کیا اور سب کو بھیجا جناب حمزہ کے گھر میں جاؤ اور گریہ و بکا کرو، ماتم کرو۔ حمزہ علیہ السلام کا ماتم پیغمبر اسلام چاہتے ہیں کہ گریہ ہو، ماتم ہو۔ جب جناب جعفر جنگ موتا میں دونوں بازو کٹ گئے اور شہید ہوئے تو پیغمبر اسلام نے مسجد میں گئے اور ان کا مصائب پڑھا، فرمایا ایسے انسان پر گریہ و ماتم ہونا چاہیے جیسے جعفر تھے۔ ہم کہیں گے اگر جعفر پر گریہ و ماتم ہونا چاہیے تو امام حسین علیہ السلام اور 72 پر بھی گریہ و ماتم ہونا چاہیے۔ جعفر علیہ السلام کے دونوں ہاتھ کٹ گئے، حضرت عباس علمدار کے بھی دونوں بازو کٹ گئے، بی بی سکینہ کا مشق ساتھ میں تھا، سرکار سکینہ لشکر کا سردار علمدار دونوں بازو کٹ گئے عباس علمدار کے بھی، اور جو ہے ذرا محترم۔ لیکن کربلا پر جو ماتم اسی لیے کرتے ہیں کہ رونے سے گریہ کرنے سے ہمارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ شفاعت ہمیں امام حسین دیتے ہیں، ارے فطرس کو جب شفاعت دے سکتے ہیں تو ہمیں کیوں نہیں امام حسین شفاعت دیں گے؟ ارے حور کو آزادی دے سکتے ہیں تو ہمیں شفاعت کیوں نہ ملے گی؟ اور جو حضرت محترم آپ دیکھیں، میں اس کے 3 درجات ہیں، رونا، رلانا اور چہرہ رونے جیسی بنانا۔ رلانا، رونا، غم میں رونا، کربلا والوں کے غم میں رونا۔ ہمارا کوئی غم ہو آپ امام حسین کے غم سے منسوخ کرتے ہیں، کیونکہ امام حسین کا غم بین الاقوامی غم ہے، سب سے بڑا غم ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام تمام انبیاءوں کے وارث ہیں، آدم کے وارث، نوح کے وارث، ابراہیم کے وارث، موسیٰ کے وارث، عیسیٰ کے وارث، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں۔ حضرت محترم دیکھیے کہ حضرت عباس علمدار کا نام آیا تو ایک شعر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عباس علمدار کی خوبصورتی، یوسف علیہ السلام صرف خوبصورت تھے لیکن ان کو قمر بنی ہاشم یا ایسا لقب نہیں ملا، لیکن عباس علمدار خوبصورت تھے باخیر۔ اس قدر پرنور تھا چہرہ میرے عباس کا، اس قدر پرنور تھا چہرہ میرے عباس کا، چاند سورج لے گئے صدقہ میرے عباس کا۔ اس قدر پرنور تھا چہرہ میرے عباس کا، چاند سورج لے گئے صدقہ میرے عباس کا۔ مانگنے والوں کو دینا وہ بھی ہاتھوں کے بغیر ہے طریقہ یہ خدا کا یا میرے عباس کا۔ بالکل بہترین سلوات
طریقہ، یہ خدا کا یا میرے عباس کا. حضرت محترم یہ سب خلفشار اس لیے ہوا کہ کچھ لوگوں نے غلط سمجھا. ایک یہودی عورت مری، پیغمبر اسلام گزر رہے تھے اور دیکھا کچھ لوگ قبر پر رو رہے تھے. پیغمبر اسلام نے عرض فرمایا کہ یہ قبر میں فشار ہو رہا ہے اور یہ لوگ رو رہے ہیں. توجہ فرمایا، قبر میں فشار ہو رہا ہے اور یہ لوگ رو رہے ہیں. اس کا معنی یہ نہیں ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ رونے کی وجہ سے فشار ہو رہا ہے. یہ جو روایت ہے ابن عمر سے ایک روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے معاذ اللہ کہ رونے سے قبر میں رہنے والوں پر فشار ہوتا ہے. اصل میں بات یہ تھی، پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ یہ لوگ رو رہے ہیں اور قبر میں فشار ہو رہا ہے. اصل بات یہ تھی، لیکن اس سے ام المومنین نے بہت اچھی طرح سے اس کی تصدیق کر دی. کہا کہ یہ ابن عمر جھوٹ نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن اس میں عصیان ہے یا خطا کا پہلو ہے. عصیان یا خطا کا پہلو، جھوٹ نہیں کہہ رہے ہیں لیکن عصیان یا خطا کا پہلو ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے صرف عرض فرمایا تھا کہ یہ لوگ رو رہے ہیں، قبر میں فشار ہو رہا ہے. قرآن نے یہ اس کی استدلال کی. قرآن کہتا ہے ہر کوئی کا جو عمل ہے اس کے حساب سے اسے سزا یا جزا دی جائے گی. کسی کا بوجھ دوسرے کی کندھوں پر نہ ڈالا جائے گا. تو جو فرمانا ہے محترم، یعنی یہ ہے کہ جیسے عمل ہوں گے ویسا کرم، جیسا کرم ہوگا ویسا خداوند عالم کا رحم ہوگا. اگر آپ نے کرم ہی نہیں کیا تو پھر رحم کی امید کیسی؟ یعنی یہ ہے پیغمبر اسلام کہنا چاہ رہے تھے کہ جو جیسا عمل کرو گے ویسی سزا ملے گی. اگر اچھا عمل کرو گے تو جزا ملے گی اور برا عمل کرو گی تو سزا ملے گی. تو اب تو سمجھ لیجیے اچھا عمل کرنے لگیے، جھوٹ نہ بولیے، دھوکہ نہ دیجیے، گالی نہ دیجیے، گانا نہ گائیے، حرام ہے گانا گانا حرام، شراب پینا حرام. اور اپنے مومن بھائی کو اذیت نہ دیجیے. ایک مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے مومن بھائی کو فائدہ پہنچائے نہ کہ اذیت پہنچائے. محترم تو آئیے فرمائے ایک بھی کا سلوار پڑھیے تو آگے ہماری عزاداری پر اگر کوئی آج بھی آ جائے تو ہم پڑھ کر حضرت عباس کے علم کو اٹھا لیں. ہماری عزاداری ہماری زندگی ہے، ہمارا مقصد ہے، مقصد حیات، مقصد ابدی عزاداری ہے. اور امام حسین کے نام پر ہی ہمیں سب کچھ عطا ہوتا ہے. آپ مانگ کے دیکھیے، آپ مانگ کے دیکھیے امام حسین علیہ السلام سے ہر چیز عطا ہو جائے گی. دیکھیے کہ یوسف اور یعقوب کا میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تو یوسف علیہ السلام جب محل میں پہنچے تو ان کے ساتھ گناہ ہونے کا ڈر تھا. انہیں پتا تھا تمام دروازے بند ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہوئے وہ دوڑے اور دروازے کھلتے گئے ایک کے بعد ایک. کہتے ہیں 7 دروازے تھے لیکن تالا لگا ہوا تھا. لیکن یوسف علیہ السلام کا عقیدہ خداوند عالم پہ یہ تھا کہ دوڑتے گئے اور دروازہ کھلتا گیا. اسی طرح ہم نیک کاموں کی طرف دوڑتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دروازہ کھلتا جائے گا. گناہ سے رک جائیے، نیک کام کرتے چلیے. یہ ہے اس کا مقصد. حضرت محترم توجہ فرمائے کہ آپ لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ فرزندان زہرا پر کچھ اشک بارانی ہو جائے، اشک بار ہو جائے. دیکھیے کہ کربلا والوں پہ جو قیامت آئی وہ اور ہے. ہر پیغمبر پہ جو مصیبت آئی وہ اور ہے. کربلا والوں پر کس پیمانے کی قیامت آئی ہے، کس طرح کی قیامت آئی ہے.
पैगंबरों पे भी मुसीबतें आई, लेकिन इस पैमाने की नहीं है। इब्राहिम इस्माइल को ले चले ज़िबा करने, वहां पे पानी था, पानी भी पिलाया, लेकिन करबला में छोटे छोटे बच्चे अलतश की सदाएं बुलंद कर रहे थे। पानी 7 तारीख से पानी बंद हो चुका था और मश्क सकीना खुश्क हो चुकी थी, खुश्क। देखिए अजीजों, किस तरह एक मर्तबा मौला हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए मस्जिद में। पैगंबर इस्लाम मिंबर पर तशरीफ फरमा थे और पैगंबर इस्लाम ने देखा मौला हुसैन का पैर फर्श से यह हुआ और जमीन का बोसा दिया मौला हुसैन ने। रसूल अल्लाह ने मिंबर को छोड़ा, जाके उठाया। उसी तरह करबला में जब इमाम हुसैन ने इस्तिग़ासा बुलंद की तो एक छोटा सा बच्चा था जिसे आप अली असगर कहते हैं, उन्होंने अपने आंखों के हवाले से गिरा दिया। अली असगर ने अपने आंखों के हवाले से गिरा दिया। मौला हुसैन का सबसे छोटा बेटा, करबला का सबसे छोटा शहीद अली असगर है। इस्माइल के लिए पानी का एहतिमाम था, हाजरा ने पानी पिलाया। अल्लाह 6 महीने का बच्चा, रबाब क्या करे, न दूध है न पानी। और रीजो आप पुरसा देने आए हैं, आज आप जी खोल के पुरसा देना। देखिए कि इमाम हुसैन को रुला रुला के मारा गया है, तड़पा तड़पा के मारा गया है, सता सता के मारा गया है। तो किस तरह जब इमाम हुसैन असगर के हवाले के पास आए हैं, असगर इतना छोटा सा है, जुमला सुन लीजिए अजीजों, कि असगर के गले पे 3 नेज़े वाला तीर लग जाएगा, असगर का गहवारा भी जल जाएगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने असगर को कलेजे से लगाया, गहवारे से नीचे गिर गए थे, उठाया, रबाब के पास आए। माँ है, पानी नहीं है, दूध भी नहीं है, लेकिन माँ से क्या कहा हुसैन ने, मैं असगर को ले जाता हूँ, अली असगर को, हो सकता है उन लोग पानी पिलाते क्योंकि 6 महीने का बच्चा है। अज़ादारों आप तसव्वुर करिए, आपके घर में भी छोटे छोटे बच्चे हुआ करते हैं, आज प्यास से अगर कोई बच्चा आवाज दे ये तो बोल भी नहीं सकता, अल्लाह अल्लाह बेज़बान अली असगर। रबाब ने कहा ठीक है, छोटा सा अमामा पहनाया, अच्छा सा सफेद लिबास पहनाया, सफेद कपड़े में लिपटा, मौला हुसैन के हाथों में दिया।